فرینڈز، آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک چٹان پر سو گئے۔ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو پر چٹان کا نشان پڑ گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دیں تو بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، اور میری دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھا، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ یہ احادیث مبارک جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچے دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ احادیث مبارک جامعہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ اپنے یوم پیدائش سے لے کر بوڑھے ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سجدہ ریز رہے تو وہ قیامت کے دن اس کو بھی حقیر سمجھے گا، اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ اجر و ثواب میں اضافہ کر سکے۔ یہ احادیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن سراپا الفت ہے، اور اس شخص میں کوئی خبر نہیں جو کسی سے الفت نہیں کرتا اور نہ اسے کوئی الفت کرتا ہے۔ مسند احمد۔ اگر عبادت کے باوجود آپ کے اندر نرمی، جھکاؤ اور مخلوق کے لیے بھلائی پیدا نہیں ہوتی تو آپ صرف اور صرف جسمانی مشقت کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے اندر انسانیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے سجدے، آپ کی نمازیں
قبول کرے گا، ورنہ آپ صرف اور صرف جسمانی مشقت کر رہے ہیں۔